پاکستان تحریک انصاف نے نقصان دیا ہے، آپ کے سیاست کو نقصان دیا ہے، آپ کے مفادات کو نقصان دیا ہے، ایلیٹ کلاس میں والا شخص جو ہے وہ دفاعی سوچ کبھی رکھ بھی نہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کون؟ صدام ترین حقیقی ایم این اے اور جنہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اکبر بگٹی صاحب کی فیملی سے انہوں نے الیکشن ون کیا اور یہ حقیقی ایم این اے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے اگر ان کی قربانیوں کو دیکھا جائے اور گنا جائے تو بہت زیادہ قربانی ہے۔ ان کی صحت اتنی نہیں لگتی لیکن ماشاءاللہ کھڑے کہاں ہوتے ہیں جہاں شیر بھی بھاگ جاتے ہیں، بلوچستان کا یہ شیر وہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بڑے محبت کے ساتھ اور بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ مجھے سراہا، میں آپ کا مشکور ہوں۔ ہمارا مقصد اس ملک میں رول آف لا ہے اور ہمارا مقصد اس ملک میں جو غاصب قوتیں جن کا کام میرے خیال سے جو بنتا ہے اس کے بجائے وہ مختلف کاموں میں مداخلت کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے تمام ادارے مفلوج ہو چکے ہیں، ہم معاشی طور تباہ ہو چکے ہیں، ہم انٹرنیشنلی خارجی اور داخلی طور جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں ہم مکمل کلیپس کر چکے ہیں۔ تو ان تمام تر مسائل سے نکلنے کے لیے ہم نے یہ تحریک کا آغاز کیا ہے، جس کو ہمارے لیڈر نے حقیقی آزادی کے نام سے جس کا آغاز کیا۔ اس حقیقی آزادی میں جتنی قربانیاں تھیں وہ تو سب کے سامنے۔ اب ہم جو ہمیں نظر آ رہا ہے بہت جلد انشاءاللہ ہمارا لیڈر بھی باہر ہوگا اور ایک جامع حکمت عملی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں سڑکوں پر نظر آئے گی اور ایک ایسا جامع احتجاج کیا جائے گا جس سے سارے ماحول کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ سر یہ باتیں ہم 2 سال سے سن رہے ہیں، آپ سے بھی سن رہے ہیں۔ اگر 2 سال پہلے بھی ہم کہیں تو صدام ترین جہاں پہ ملے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ خان صاحب جلد رہا ہو رہے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ خان صاحب بہت جلد باہر آئیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ سخت گرمی میں آپ بھی پسینہ خشک کر رہے ہیں اور میرے جیسا میں ایک بہت چھوٹی سی فیملی میں ہوں، ہو سکتا ہے میں جہاں پیدا ہوں وہاں پنکھا نہیں تھا لیکن ہم یوز ٹو ہو گئے۔ اگر 1 گھنٹہ میرے گھر میں بجلی بند ہو جائے تو خدا کی قسم میں پاگل ہونے لگتا ہوں اور باہر بھاگ جاتا ہوں۔ اب آپ یہ بتائیں، آپ بار بار آپ کی پارٹی کہتی ہے عمران خان صاحب بہت بہادر ہیں، عمران خان صاحب کو گرمی سردی کی پرواہ نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کو کیوں آزما رہے ہیں؟ کیوں اسٹل کھڑے نہیں ہوتے اور خان صاحب کی آزادی کو ممکن نہیں بناتے؟ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں نے اور اس ملک کے جو اکثریت عوام ہے اس نے ہر موڑ پہ ثابت کیا کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، لیکن کچھ اس طرح کی حکمت عملیاں آپ کو اندازہ ہے ان تمام چیزوں کا، میں اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، انڈائریکٹ بتا رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہمیں بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے حکمت عملی وہ ماضی میں جو غلطیاں دہرائی گئی اس سے بہتر ہوگی اور ہم انشاءاللہ اپنا رزلٹ اچیو کر کے یہاں۔ سر آپ بیتی بتائیں، سر کچھ وقت پہلے آپ کو ہتھکڑیوں میں دیکھتے تھے، آپ بلوچستان کی کچہریوں میں عدالتوں میں گھومتے ہوتے تھے، تو آپ کو ڈرایا جاتا ہے، آپ بیسیکلی آپ پر ایف آئی آر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں، تو سائڈ پر کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ کیوں گرمی میں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں؟ میں نہ روپوشی پہ اعتماد رکھتا ہوں نہ خاموشی پہ اعتماد رکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں یزیدی قافلے کے بجائے حسینی قافلے کا ساتھ دینا چاہیے، اور اگر ہمیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو اللہ پاک کی طرف سے بھی یہی حکم ہے۔ ہمارے دونوں جانوں کے جو سردار تھے آقا حضرت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، تو ان کا بھی یہی حکم تھا، ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آگے بھی اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ عمران خان ہماری جان ہے، پورے پاکستان کی جان ہے، اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ڈر خوف یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو فیل کریں، تو بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور سائڈ پہ ہو گئے، اب اے سی کے کمروں میں خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو بھی پریس کانفرنس کے لیے کہا گیا؟ اور اگر کہا گیا تو کر لیتے، 2 منٹ کی بات ہوتی ہے۔ ندامت کی کامیابی سے میں غیرت کے ساتھ ناکامی کو قبول کروں گا۔ میں عمران خان کے ساتھ ہر مشکل وقت میں اسی طرح ڈٹا رہوں گا۔ اپنے ملک میں جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے مجھے اگر اپنی فیملی کی اور اپنی قربانی دینی پڑے میں آگے بھی یہ قربانی دوں گا۔ خوف میں کبھی نہیں آؤں گا، چاہے یہ لوگ مجھے اغوا کر لے، چاہے یہ میرے اوپر مزید مقدمات درج کر لے۔ میں اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریڈ زون میں کھڑا ہوں، یعنی مجھے ڈر خوف کسی چیز کا بھی نہیں ہے۔ جہاں اللہ پاک نے نصیب میں جو لکھا ہوگا بڑی خوشی سے قبول کروں گا۔ سر یہ گھر والوں نے بچپن میں آپ کو تعویذ پلایا تھا، یہ جو بہادری ہے یہ ہم میں کیوں نہیں تھی اس درجے میں جو آپ کے اندر موجود ہے؟ سچ بتائیے گا، کوئی تعویذ لیا تھا؟ سر میں انتہائی کمزور گنہگار شخص ہوں، یہ تو اللہ پاک کی دین ہے۔ انسان تو اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں رکھتا ہے، اپنے آنے والی سانس جو ہے اگلے پل کی وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، تو یہ اللہ پاک نے توفیق دی اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ مجھے مراعات سے زیادہ آپ کا حکم جو ہے وہ عزیز ہے، تو مجھے کہیں بھی قدم ڈگمگانے کے توفیق کی طرف نہیں لے کے جانا، مجھے ہمیشہ اسی طرح صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ جابر کے سامنے کھڑے رکھنا، باقی جو نصیب میں لکھا ہوگا مجھے کب۔ بلوچستان کی ایک معصوم بیٹی جو احتجاج کر رہی تھی جس جیل میں آپ کہتے ہیں ادھر مہرنگ بلوچ صاحبہ بھی تھی، تو اب کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ مہرنگ بلوچ صاحبہ جو ہے وہ دہشت گردوں کی ساتھی ہے، پراکسی ہے۔ مہرنگ بلوچ ہماری بہن ہے، اگر کسی کے اوپر کوئی اعتراض ہے یا کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ عدالتوں میں پیش ہو کے وہ ثبوت لا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں ہم نے ہمیشہ الزامات لگائے، نواب نوروز سے لے کے منظور پشتین سے لے کے عثمان کاکڑ سے لے کے باچا خان سے لے کے سمت خان سے لے کے، یہ میں آپ کو ٹرائبل ایریا کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ غداری کے لیبل لگائے ہیں۔ جہاں قانون اور انصاف اور رول لا کی بات کی جاتی ہے وہاں جو طاقتور قوتیں
وہ غداری کا الزام یکدم لگا دیتی ہے جو آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے. آپ کے ملک میں عمران خان وہ شخص ہے جس نے اس ملک کے پرچم کو, اس ملک کے پاسپورٹ کو, اس ملک کے عوام کو دنیا میں انٹرنیشنلی طور جو عزت بخشی, جو نمائندگی کی, میرے خیال سے پاکستان کے تاریخ میں کسی بھی چیف ایگزیکٹو نے اس طرح اپنے ملک کی نمائندگی نہیں کی ہے. لیکن آج وہ تیسرا سال ہے, 650 دن سے اوپر ہو چکے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انصاف کا انتظار کر رہے ہیں. آپ بیتی کا تھوڑا سا بتائیں, آپ پر ایف آئی آر کیوں کی گئی ہے, لاسٹ والی ایف آئی آر, اور آپ کو بہت گھمایا پھرایا گیا, آپ کو بیسکلی یہ بھی کہا گیا ہو کہ تھوڑا سا آپ اپنا ارادہ چینج کر لیں. ایف آئی آر کا مین مقصد یہ تھا کہ آپ طاقتور حلقوں کو نہ للکاریں, آپ مارنگ بلوچ جیسے پروٹیسٹ کرنے والے نوجوانوں کا ساتھ نہ دیں, ان کی آواز نہ بنے, ان پہ بات نہ کرے. خاموش اگر بیٹھیں گے تو آپ کو مراحت اور مفادات ہر طرف سے نوازا جائے گا. لیکن الحمدللہ ہمیشہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں, اور اس دفعہ بھی نظر انداز کیا ہے. آگے بھی یہ اپنی قوت استعمال کرے, ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اپنے لائے عمل کے ساتھ بڑھتے رہیں گے. اچھا سر, ہمارے ملک کے 3 مرتبہ رہنے والے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے, ہمیں آج پتہ چلا یہ جتنی بھی جنگ تھی جو جیتے ہیں یہ نواز شریف صاحب نے ڈیزائن کی تھی. سر نواز شریف تو وہ شخص ہے جو اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, جس کے اوپر مختلف مقدمات بھی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ, کوئی بھاگنے والا شخص جو ہے وہ دفاعی سوچ کبھی رکھ بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ ویسے کہنے کی باتیں. نواز شریف کی تاریخ تو اگر دیکھی جائے, آپ کو کارگل کا پتہ ہوگا, آپ کو لداخ کا پتہ ہوگا, آپ کو ڈان لیکس کا پتہ ہوگا, آپ کو جندال کا پتہ ہوگا, آپ کو لاہور میں مودی کے ساتھ ملاقاتوں کا پتہ ہوگا. جنگ کے دوران تو یہ مودی کا نام بھی نہیں لے رہے تھے. البتہ یہ اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے کبھی ہم پہ 9 مئی کا الزام لگا دیتے ہیں, اور ان کی صاحبزادی جو ہے, جو شکست کھا کے وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے, انہوں نے تو فرمایا تھا کہ مودی نے اور انڈیا نے اتنا نقصان نہیں دیا ہے جتنا پاکستان تحریک انصاف نے نقصان دیا ہے. جی پاکستان تحریک انصاف نے نقصان دیا ہے, آپ کے سیاست کو نقصان دیا ہے, آپ کے مفادات کو نقصان دیا ہے, ایلیٹ کلاس کو نقصان دیا ہے, طاقتور حلقوں کو نقصان دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے عوام کو کہا ہے کہ بول لب تیرے آزاد ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس قوم کو 6% گروتھ دی. پاکستان تحریک انصاف نے اس ملک کو دہشت گردی کے انڈیکس سے نکالا, جو گرے لسٹ تھی, جس طرح پاکستان مسائل کا شکار تھا, اس سے نکالا. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے دنیا کو کہا کہ ہم دوستی تو کر سکتے ہیں, غلامی نہیں کر سکتے. یہی ہماری غلطی ہے, باقی ہماری کوئی غلطی نہیں. سر کیا اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے؟ ابھی 31 مئی کو بھی اعلان ہوا ہے, حقیقی آزادی ٹائیگرز ممبرز ہیں ان کی طرف سے کہ ہم اٹک پل تک ہم لانگ مارچ کریں گے, تو آپ ان کے ساتھ ہیں؟ کوئی بھی شخص پاکستان تحریک انصاف کا ہو یا پاکستان تحریک انصاف سے ہٹ کے اس ملک میں سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے, عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی آواز اٹھائے گا تو ہم ان کے ساتھ ہیں. سر کل سورے پل پشاور میں پی ٹی آئی کے ورکرز نے جو کیمپ لگایا تھا خان صاحب کی آزادی کے لیے, اس کو جلا دیا پیپلز پارٹی کے ورکرز نے اور کچھ رہنماؤں نے. تو آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے اس صورت میں؟ جہاں نظریے کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے, وہاں پھر لوگ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتے ہیں. جس طرح ہمارے اوپر دارالحکومت میں فائرنگ کی گئی, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ حکومت میں کون لوگ بیٹھے ہیں اور کس طرح کے ذہن سازی اس وقت اپنے ورکرز کی وہ کر رہے ہیں. ہمیں اس چیز سے کوئی خوف نہیں ہے. انشاءاللہ ہم پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. یہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. بلوچستان کی عوام کو اسپیشلی کیا پیغام کرتے ہیں؟ بلوچستان کی عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ متحد رہیں. اگر آپ متحد رہے اور آپ نے عمران خان کے ہاتھ مضبوط کیے تو آپ کو آزاد خارجہ پالیسی ملے گی. آزاد خارجہ پالیسی جو ہے وہ ایک جملہ نہیں ہے. آزاد خارجہ پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سائل وسائل پہ آپ کا اختیار ہوگا. آزاد خارجہ پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وار اینڈ ٹیرر کی پالیسی سے نکال کے ایک پرامن ماحول دیا جائے گا. آزاد خارجہ پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے مقابلے میں وہی سہولیات اپنے علاقوں میں لے سکتے ہیں جو دنیا اس وقت اپنے ملکوں میں اپنے قوموں کو دے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں صدام ترین صاحب, حقیقی MNA.